سانحہ 9 مئی پاک فوج کے خود احتسابی لیفٹیننٹ جنرل سمیت 3 اعلیٰ افسران برطرف، 3 میجر جنرل اور 7 بریگیڈیئر سمیت 15 افسران کے خلاف تعدیبی کارروائی مکمل۔ ڈی جی ایس پی آر نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ 2 ادارہ جاتی انکوائریز کی گئی۔ فوجی تنصیبات، جی ایس کیو اور جناح ہاؤس کے سیکیورٹی برقرار رکھنے میں ناکامی پر ذمہ داروں کے خلاف ایکشن ہوا۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق ایک ریٹائرڈ 4 سٹار جنرل کی نواسی، دوسرے کا داماد، ریٹائرڈ 3 سٹار جنرل کی اہلیہ، ریٹائرڈ 2 سٹار جنرل کی اہلیہ اور داماد بھی احتسابی عمل سے گزر رہے ہیں۔ 102 شرپسندوں کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل جاری ہے۔ سول کورٹس نے قانون کے تحت مقدمات فوجی عدالتوں کو منتقل کیے۔ ملزمان کو سول وکیل کرنے عدالتوں میں اپیل کا حق ہوگا۔ قانونی کارروائی میں رکاوٹ ڈالنے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ ڈی جی ایس پی آر کہتے ہیں تحقیقات سے پتہ چلا 9 مئی کے واقعات کی منصوبہ بندی کہیں اور سے چل رہی تھی۔ پہلے اس طرح بھی ماحول بنایا گیا، عوامی جذبات کو اشتعال دلایا گیا اور پھر حملوں پر اکسایا گیا۔ شہداء کے خاندان پوچھ رہے ہیں منصوبہ ساز کب کٹہرے میں آئیں گے۔ ترجمان پاک فوج نے کہا 9 مئی تب تک انصاف کا منتظر رہے گا جب تک منصوبہ سازوں اور سہولت کاروں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جاتا۔ عام شہریوں کے لیے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کا مقدمہ۔ سپریم کورٹ نے اٹارنی جنرل سے فوج کی تحویل میں 102 افراد کی تفصیل طلب کر لی۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیے توقع ہے سپریم کورٹ میں رکاوٹ کے دوران کارروائی کے دوران ملٹری کورٹس میں ٹرائل شروع نہیں ہو سکا۔ 21ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ دیکھیں تو اس میں مسلح افواج کے خلاف ہتھیار اٹھانے والوں پر آرمی ایکٹ کے نفاذ کا ذکر ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل عزیز بھنڈاری نے کہا ہم اوپن ٹرائل چاہتے ہیں، جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ چیف جسٹس نے کہا سیاسی مقاصد اور خواہشات کے حصول کی بات نہ کریں۔ وفاق کا اعتراض، جسٹس منصور علی شاہ بینچ سے الگ 6 رکنی بینچ تشکیل دے دیا گیا۔ چیف جسٹس نے کہا یہاں دلائل کے بجائے دیگر حربے آزمائے جا رہے ہیں، ہمیشہ تحمل کا مظاہرہ کیا، عدالتی فیصلوں پر عمل نہ کرنے والوں کو سزا نہیں سنائی گئی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے اپنے نوٹ پہ لکھا درخواست گزار ان کا رشتہ دار ہے تو یہ فرق کرنا مشکل ہے کہ درخواست ذاتی مفاد کی ہے یا مفاد عامہ کی۔ دبئی میں نواز شریف اور آصف زرداری کی ہم ملاقات، اگر آپ الیکشن جیتے تو صدر ہمارا ہوگا، 4 اہم وزارتیں بھی دی جائیں گی۔ پیپلز پارٹی نے مطالبات پیش کر دیے۔ نواز شریف نے معیشت کی بحالی کو ترجیح قرار دیا۔ مشترکہ فریم ورک کے لیے دونوں جماعتوں کے سینئر رہنماؤں کی کمیٹی قائم کرنے کا فیصلہ۔ یہ نواز شریف اور آصف زرداری کی ایک اور ملاقات ہوگی۔ مریم نواز اور بلاول بھٹو بھی موجود ہوں گے۔ آرٹیکل 62(f) کے تحت تاحیات نااہلی کا باب بند، نواز شریف اور جہانگیر ترین کے انتخابات لڑنے کی راہ ہموار۔ قائم مقام صدر صادق سنجرانی نے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل 2023 پر دستخط کر دیے۔ صادق سنجرانی نے فائنانس بل کی بھی منظوری دے دی۔ پاکستان کا 22 جون کے امریکہ بھارت مشترکہ بیان پر شدید احتجاج، امریکی ڈپٹی چیف آف مشن کی وزارت خارجہ طلبی۔ پاکستان نے غیر ضروری، یک طرفہ اور گمراہ کن حوالوں پر تحفظات اور مایوسی سے آگاہ کیا۔ آئی ایم ایف کی تمام شرائط پوری ہو گئی، حکومت سٹاف لیول معاہدہ جلد ہونے کے لیے پر امید، 24-48 گھنٹوں میں بڑی پیش رفت کا امکان۔ اسٹیٹ بینک نے آئی ایم ایف کی شرط پوری کرتے ہوئے شرح سود میں 1% اضافہ کر دیا، بنیادی شرح سود 22% ہو گئی۔ اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی، 100 انڈیکس میں 1371 پوائنٹس کا اضافہ، 100 انڈیکس 41,447 پوائنٹس پر بند ہوا۔ لاہور میں موسلادھار بارش، شہر میں وینس کے نظارے، گلیاں سڑکیں انڈر پاس پانی سے بھر گئے، تشیبی علاقے زیر آب آ گئے، موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں سڑکوں پر تیرتی رہیں۔ کلمہ چوک انڈر پاس پانی سے بھر گیا، جوہر ٹاؤن میں ٹریفک کا نظام درہم بھرم، معروف شاہراہوں پر گھنٹوں ٹریفک جیم، کئی ایمبولینسز بھی پھنس گئی۔ جنرل اسپتال میں ہاسپٹل زیر آب، گنگرام اور نجی اسپتالوں میں بھی پانی داخل۔ سب سے زیادہ بارش ایئرپورٹ پر 260 ملی میٹر ریکارڈ، لکشمی چوک، پانی والا تالاب، گلبرگ اور دیگر علاقوں میں بھی شدید بارش۔ 2 روز میں مزید بارشوں کی پیش گوئی، وزیر اعظم کا سیلابی صورتحال کا نوٹس، نکاسی آپ کے لیے فوری اقدامات کی ہدایت۔ لبیک اللہم لبیک کی صداؤں میں مناسک حج کی ادائیگی جاری۔ میدان میں رات بھر قیام اور نماز فجر کی ادائیگی کے بعد 25 لاکھ سے زائد عازمین کے میدان عرفات کے لیے روانگی۔ حج کا رکن اعظم موقوف عرفہ آج ادا کیا جائے گا۔ 25 کروڑ روپے واجبات کی عدم ادائیگی، سیپکو نے روہی اسٹیشن سمیت مختلف اسٹیشنز اور کالونیز کی بجلی منقطع کر دی۔ 12 گھنٹے سے بجلی نہ ہونے کے باعث ملازمین کو سخت پریشانی کا سامنا۔ سیپکو حکام کے مطابق واجبات کی ادائیگی تک بجلی بحال نہیں کریں گے۔ بلوچستان ہائی کورٹ نے چیئرمین پی سی بی کا الیکشن روکنے کا حکم دے دیا، وفاقی حکومت سمیت فریقین کو نوٹسز جاری۔ لاہور ہائی کورٹ میں بھی چیئرمین کرکٹ بورڈ کا انتخاب رکوانے کی درخواست، عدالت نے آج فریقین کو طلب کر لیا۔ اور ورلڈ کپ کا 100 روزہ کاؤنٹ ڈاؤن، آئی سی سی ورلڈ کپ ٹرافی کی خلا میں رونمائی، ایونٹ کی ٹرافی آج سے دنیا بھر کا سفر شروع کرے گی۔